بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی. ہم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے حوالے سے جو آج ڈسکشنز کریں گے وہ ہیں بیسیکلی جو اس کے ریگولیشنز ہیں، ان ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی براڈ بینڈ پالیسی ہے، ہم ذرا آج اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. تو انفیکٹ یہ ٹاپک براڈ بینڈ اور جو ریگولیشنز ہیں پی ٹی اے کے ان پہ بیس کرتا ہوا ہے. ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ویریس لائسنسنگ ایشوز کیا ہیں، یا لائسنس کے حوالے سے رولز ریگولیشنز کیا ہیں، انٹر کنیکشن کے حوالے سے پی ٹی اے کے کیا رولز ریگولیشنز ہیں، اور کس طریقے سے انٹر کنیکشنز کی فیسلٹیز اویلیبل ہو سکتی ہیں، اور انفیکٹ یہ انٹر کنیکشن یا انٹر کنیکٹیوٹی ہے کیا. سملرلی ہم پھر آگے بڑھتے ہوئے ذرا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی براڈ بینڈ پالیسی کیا ہے، براڈ بینڈ کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے، براڈ بینڈ میں پوٹینشیل کس حد تک اویلیبل ہے، کیا نئی ٹیکنالوجیز اس میں متعارف ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، یا وائرلیس براڈ بینڈ کی فیسلٹی کس فارم کے اندر پاکستان میں اویلیبل ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اس حوالے سے رولز کیا ہیں. یہ ہمارے آج کے ٹاپک کی ایک طرح سے فوکس کرتا ہوا ہوگا، ان سب چیزوں کو سرکمفرنس کرتا ہوا ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ کہ جو ایشوز ان کی امپلیمنٹیشن میں یا ادروائز پی ٹی او کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ایٹ ویریس پلیسز سے یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ پالیسیز کے حوالے سے، ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، ٹیرف کے حوالے سے، یا انٹر کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کیا ایشوز پی ٹی اے کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. آج کا لیکچر انفیکٹ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہے. سیکشن 3 کی طرف میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو لے جاتا ہوں، جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن رولز 2000 کا سیکشن ہے جو لائسنسنگ سے ڈیل کرتا ہے. میں آپ کو اس کی طرف لے جاتا ہوں اور یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکشن 3 کیا کنڈیشنز پرووائڈ کر رہا ہے کہ کس کو گرانٹ کیا جا سکتا ہے لائسنس، انڈر واٹ کیٹیگری کوئی لائسنس دیا جا سکتا ہے. میں اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کے میکنزمز ہیں کسی بھی ملک کے اندر بڑے سینسٹیوٹی کے حامل ہوتے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو یقیناً دنیا کے ہر قسم کے کرائم آج کل اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو ہو رہے ہیں. جو بھی کسی ملک پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی ٹیلی کمیونیکیشن کو سب سے پہلے بلاک کرتا ہے یا اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی بھی ملک کے اندر وہ سروسز اور وہ سورسز بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جن کے تھرو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اف یو بلاک دا کمیونیکیشن آف سسٹم تو پھر آپ اس پورے سسٹم کو ایک طرح سے انرشیا میں لے کے آ سکتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی ملک کے اندر یہ ایک بہت سینسٹیو ڈپارٹمنٹ کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ بڑے اسٹرینجنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی وائلیشنز بہت کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برداشت کی جا سکتی ہے. ان کو یقیناً بہت زیادہ پینلائزیشن اس میں اویلیبل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی اس قسم کے سسٹم کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو مثال کے طور پر میں اگر آپ کو بتاؤں تو پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوتا ہے تو گورنمنٹ نارملی موبائل فون سروس یا اس قسم کی جو کمیونیکیشن کے مختلف میکنزمز ہیں ان کو بلاک کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس قسم کے جو کمیونیکیشن ہے وہ اگر ہو رہی ہوگی مجرموں کے مختلف گروپس کے درمیان میں تو ان کے لیے اس قسم کے لا اینڈ آرڈر کے پرابلمز بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن یا اس قسم کی موبائل کمیونیکیشن کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور جو سیکشن 3 جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا. سیکشن 3 بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی کمپنی کو بیسک ٹیلی کمیونیکیشن سروس کے لیے لائسنس نہیں دیا جا سکتا. اب یہ ایک بہت بڑا آرڈر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ بیسک ٹیلی کمیونیکیشن سروس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی جو آپ کو بیسکس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے،
آپ اس کو سمجھنے کی اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ کے ہاں جو بھی موبائل کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں، ان موبائلز کمپنی کے ٹاورز تھرو وائرلیس کمیونیکیشن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، لیکن جو بیسک سروس جو انفراسٹرکچر ہے وہ انفیکٹ ان کو اب بھی پی ٹی سی ایل پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ بنڈلز انفیکٹ لائنز کے خرید کر کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے یہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو انفیکٹ یہ جو بیسک کمیونیکیشن سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی کمپنی ہے یا ایک ہی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس یہ لائسنس ہے اور جو اپنے سسٹم کو پورے ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، اس کو ہم پی ٹی سی ایل کہتے ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو کمپنی ہے، کارپوریشن ہے، وہ اس چیز کے پاس یہ لائسنس ہے. اس کے علاوہ کسی بھی اور کمپنی کو انڈر دیز رولز، جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ رول وضع کیے تھے، اس رول کے سیکشن 3 کے تحت کسی بھی کمپنی کو، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ اپنا ایکسپیرئنس اس کا کیوں نہ ہو اس ڈسپلن کے اندر، اس کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ بیسک کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپ کرے. اور جو باقی اس کے علاوہ کمیونیکیشن سسٹمز ہوتے ہیں وہ اس بیسک سروس پہ ہی بلٹ اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے آپ مختلف سی ڈی ایم اے ہو گئی، یا اس طریقے سے آپ کے پاس موبائل سروسز ہو گئی، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرنیٹ سروسز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس، یا موبائل فون سروس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا موبائل کے اوپر جو ٹیلی ویژن سروس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو فیسلٹیز اور سروسز یا جو ڈسٹریبیوشن کا جو میکنزم ہے یہ بیس کر رہا ہوتا ہے جو بیسک ٹیلی کمیونیکیشن سروس ہے، اور وہ پاکستان کے اندر پی ٹی سی ایل ہے. پی ٹی سی ایل کے علاوہ کسی بھی سسٹم کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی پرائیویٹ سیکٹر میں آپریٹ کرنے کے لیے. ہاں، ہمارے پاس اس قسم کی آپ کو یقیناً ایگزامپلز ملیں گی کہ کچھ ہمارے جو سینسٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اپنے اس قسم کے بیسک سسٹمز اویلیبل ہیں، اور ان بیسک سسٹمز کو وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے یوز کے لیے، اپنے جو انسٹیٹیوشنل یوز کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. دے کین ناٹ مارکیٹنگ اور باہر نہیں آ سکتی. جیسے آپ فار انسٹنس کے این ٹی سی کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں، جو نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن ہے، جو آپ کے پاس سرکاری ڈپارٹمنٹس کو ہی صرف اور صرف وہ سروس پرووائڈ کی جا سکتی ہے. A private individual cannot claim to have the connections of NTC. ان کے لیے صرف اور صرف گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ہی میکنزم رکھا ہوا ہے اور وہ پی ٹی سی ایل کے تھرو جا سکتے ہیں، یا پھر پی ٹی سی ایل پہ جو ڈفرنٹ سروسز اویلیبل ہیں، چاہے وہ موبائل ہو سکتی ہیں، سی ڈی ایم اے ہو سکتی ہیں، یا باقی میکنزمز ہو سکتے ہیں، ان سے اپنی سروسز کو وہ بائی کر سکتے ہیں. بٹ نو کمپنی کین بی گیون اینی پرمیشن لائک دیٹ انڈر دس لا کہ ان کے پاس کوئی بیسک کمیونیکیشن یا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم ہو. تو یہ لا جو سیکشن 3 ہے بڑے کیٹیگوریکلی اس چیز کو، اس رائٹ کو، یا کسی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا، اس کو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ واضح کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ وہ کرائیٹیرین کیا ہے، وہ کوالیفیکیشنز اور وہ کنڈیشنز کیا ہے جس کی بنیاد پہ کسی بھی کمپنی کو یا کسی بھی شخص کو کوئی ٹیلی کمیونیکیشن سروس کی. بٹ consider this thing that I'm not talking about now the basic telecommunication service. میں یہاں پہ اس بیسکس پہ جو بلٹ اپ کی ہوئی جو سروسز ہو سکتی ہیں میں ان کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کسی بھی شخص کو جس کو لائسنس دیا جاتا ہے وہ اس سیکشن 4 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ کرائیٹیریا، کنڈیشنز اور کوالیفیکیشنز کو ڈٹرمن کرتی ہیں یا ایکسپلسٹلی اس کو بیان کرتا ہے کہ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی شخص جس نے ریکویسٹ کی ہے لائسنس کے لیے تو اس کی کوالیفیکیشنز کیا ریکوائرڈ ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دوز کوالیفیکیشنز. تو یہ جو سیکشن 4 ہے، سیکشن 4 سب سے پہلے تو یہ بات کرتا ہے کہ جو بھی ایپلیکینٹ ہے، مے بی دس از این انڈیویجول اور مے بی دس از اے کمپنی، اس کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کا ایک وائبل اسٹیٹ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی فائنینشلی وائبل انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کمپنی نہیں ہے، انڈیویجول نہیں ہے، تو لائسنس کین ناٹ بی گرانٹیڈ. تو لائسنس کے لیے جو فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ کنڈیشن جس کو ہم سیکشن 4A کہہ سکتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جب تک فائنینشلی کوئی ایک وائبل پارٹی نہیں ہوگی
تو اس کو لائسنس گرانٹ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی رولز ہیں یہ بڑے ڈیٹیلڈ رولز ہیں, اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یو مسٹ گو تھرو دیز رولز. انٹرنیٹ پہ pta.gov.pk پہ اس کے تمام رولز یہ اویلیبل ہیں. یو کین ڈاؤن لوڈ دیم اینڈ یو کین ریڈ تھورلی اینڈ گو تھرو تھورلی آل دیز رولز. لیکن یہاں پہ بیکاز آف دی شارٹیج آف ٹائم میں آپ کو سارے رولز ریگولیشنز اور پھر جن رولز ریگولیشنز کو میں نے آج کے لیکچر میں انکلوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈسکشن کے لیے لے کے آیا ہوں, یہ بھی جو موسٹ سیلینٹ پوائنٹس ہیں میں صرف ان کو لے کے آیا ہوں. بٹ اف یو وانٹ ٹو گو تھرو ڈیٹیل ڈسکشن اور ڈیٹیل نالج اس پہ چاہیے تو آپ ان رولز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فرام دی سائٹ آف PTA. میں اگلی کوالیفیکیشن کی طرف آپ کے پاس جاتا ہوں, جو سیکشن 4 کے اندر جو بھی شخص یا کمپنی کوئی ایک لائسنس PTA سے حاصل کرنا چاہتی ہے تو یہ دوسری اس کی جو شک ہے جس کو ہم اس کا سیکشن 4B کہتے ہیں, وہ اس کسی بھی پرسن کا یا کمپنی کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ان ٹیلی کمیونیکیشن ہے وہ اس کو واضح کرتا ہے کہ جو بھی شخص یا پارٹی جب کسی ایک PTA کی لائسنس کے لیے اپلائی کرتی ہے تو وی ہیو ٹو سی کہ وٹ از ہز ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز ان دا فیلڈ. پاسٹ میں انہوں نے اس قسم کے کون سے پروجیکٹس کیے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ they are the people, or they are the persons, those who are dealing with telecommunication. So being expert and having a lot of expertise in the system, they may be given this opportunity to serve Pakistan in telecommunication sector. تو جو پاس ایکسپیرئنس ہے کسی انڈیویجول کا یا کسی پارٹی کا وہ ان ویو رکھنا ضروری ہوگا, اور یہ ایک ون آف دا کنڈیشنز یا کرائیٹیرین بن رہی ہے کسی بھی شخص کو لائسنس گرانٹ کرنے کے حوالے سے. اور سیکشن 4 آف پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن رولز 2000 یہ اس کو بیان کر رہا ہے. لیٹس سی کہ سیکشن 4C کیا کہتا ہے. یہاں پر جو سیکشن 4C ہے وہ ایپلیکینٹس کی جو کمپیٹنسی ہے یا اس کا جو پوٹینشل ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے سبجیکٹس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے حوالے سے کوالیفیکیشنز مانگی جا رہی ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے یہ ایک طرح سے وہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا جو شخص یا جو کمپنی مانگنا چاہ رہی ہے تو اس کی کوالیفیکیشنز, اس کے پاس وہ ٹیکنیکل فیسلٹیز کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے پاس کیا ایسی کوالٹیز ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو یہ گرانٹ کیا جائے. تو سیکشن کا جو یہ پارٹ ہے یہ ڈیل کرتا ہے کمپیٹنسیز اور ایکسپیرینس ان ٹیلی کمیونیکیشن آف دا پارٹی دیٹ از اپلائنگ فار ٹیلی کمیونیکیشن لائسنس فرام PTA. اس کے علاوہ جو اس کی اگلی جو اس کی شک ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ جو کوالٹی آف ایپلیکینٹس جو کمیونیکیشن سسٹم اور نیٹورک کے حوالے سے ہے ان کی کیا کوالٹی ہے جس کو وہ آفر کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے ان کی جو ان کے فیچرز ہو سکتے ہیں ان کا ایک پراپر انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اس کی کیا کوالٹی ہو سکتی ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی آبسلیٹ سسٹم تو ان کے پاس اویلیبل ہو اینڈ ود دی ہیلپ آف دیٹ آبسلیٹ سسٹم دے وڈ لائک ٹو بیس دیئر آل ٹیلی کمیونیکیشن سروسز. تو دس از ناٹ پاسبل. دس ہیز ٹو بی کیپٹ ان ویو. اور جو PTA کے جو ممبران ہے اور PTA کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے دیٹ ول میک این انالیسز کہ دنیا کے اندر اس وقت ٹرینڈز کیا ہے, کہاں پہ کیا چیز کس قسم کی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے لیے, تو اس کے ساتھ کمپیٹیبل کرتی ہوئی سروسز پاکستان کے اندر آفر کی جانا چاہیے. اس کے حوالے سے بھی یہ جو کرائیٹیرین اور جو کنڈیشنز ہیں یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کمپیٹنس ہے اور کوالٹی آف اکوپمنٹس ان کے پاس کیا ہے, تاکہ ان کو جب لائسنس دے دیا جائے تو وہ اپنے سسٹم کو مزید بہتر بنا کے سوسائٹی کے لیے تو پیش کر سکیں, بٹ دیٹ شوڈ ایٹ لیسٹ ناٹ بی بیسڈ آن آبسلیٹ ٹیکنالوجیز. ہم اگلے اس پہ جاتے ہیں کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی کمپنی کو کوئی جب لائسنس ایشو کیا جاتا ہے تو دیٹ از ناٹ آلویز ایشوڈ ان آئسولیشن, اور ایک طرح سے جب کسی ایک شخص نے اپلائی کیا اینڈ دیٹ ہیز بین گرانٹیڈ دی لائسنس امیڈیٹلی, بلکہ اس کے لیے
ایک طرح سے کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وداؤٹ ہیونگ اینی اپروپریٹ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ان دا مارکیٹ, نو لائسنس کین بی گیون اینڈ نو لائسنس وڈ بی گیون. تو اس کنڈیشنز کے تحت جو سیکشن 4 کے اندر مینشن کی گئی ہیں کہ جب پاکستان کے اندر پی ٹی اے کسی ایک سروس کے لانچ کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے لیے جو پری کوالیفیکیشنز ماننے کا سورس ہوتا ہے یا ایک چینل ہوتا ہے وہ مانگی جاتی ہیں, اور پھر جو کمپنیز مختلف کمپنیز جو اس کے اگینسٹ اپلائی کرتے ہیں ان کا جو پورا ڈوزیئر ہے جس میں ان کی کمپیٹنس, ان کا اسٹاف, ان کا پاسٹ ایکسپیرینس, ان کی کوالیفیکیشن اور یہ ساری باتیں جو میں پیچھے کر چکا ہوں, یہ ساری کی ساری باقاعدہ ایسس کی جاتی ہیں, اور پھر ایک طرح سے ان کی ایک کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ جو مختلف کمپنیز آ رہی ہیں اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے, تو ان کے لیے ایک بینچ مارک بھی یقیناً فکس کر دیا جاتا ہے کہ منیمم آف دس اسٹینڈرڈ کمپنی شوڈ بی, اور اس کے پاس کوالیفیکیشن, کمپٹنس اور ایکسپیرینس منیمم اس لیول کا ہونا چاہیے. جب وہ بینچ مارک فکس ہو جاتا ہے تو دوز کمپنیز دیٹ کین میٹ دوز بینچ مارکس دیٹ ہیز بین فکسڈ اینڈ سیٹ بائی پی ٹی اے, اس کے بعد جو کمپنیز باقی بچ جاتی ہیں ان کا ایک کمپٹیشن طرح سے اوپن بڈنگ ہو سکتی ہے, اس کا ایک انالیسز ہو سکتا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی جو بھی میکانزم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اپروپریٹ سمجھتی ہے اس کے مطابق ہی ان کو پھر گرانٹ کیا جاتا ہے لائسنس. لیکن دس از سم تھنگ وچ از مینشنڈ ان دا کنڈیشنز کہ کوئی بھی جو گرانٹ کرنے کی کنڈیشنز اور کرائیٹیریا ہے اس میں یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ whenever some license is to be granted, that is always granted on the basis of fair and just based competition, جس میں مارکیٹ کی جو مختلف فورسز ہیں they have been given an equal opportunity to avail this license and avail this facility, and they must be given a chance to serve the nation. تو اس حوالے سے جو رولز ہیں وہ اپروپریٹلی اور بڑے ایڈیکیٹ مینر کے اندر سیکشن 4 کے اندر بتا دیے گئے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے جاتا ہوں اور آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف لے جاتا ہوں جس کو انٹر کنیکشن کہتے ہیں. انٹر کنیکشن ان فیکٹ یہ ایک طرح سے یہ اس قسم کی سروس ہے کہ فار انسٹنس یو آر یوزنگ اے سیلولر کمپنی, فار انسٹنس دس از اے سیلولر اے کمپنی, اور آپ کسی اور موبائل بی کمپنی پہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس دیز ٹو آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز اینڈ دین کمیونیکیشن بٹوین دیم از بینگ اسٹیبلشڈ. اب اس قسم کی صورتحال کے اندر ان کے درمیان میں کیا پروٹوکولز ہوں گے, کن رولز اور ریگولیشنز کے تحت یہ دو کمپنیز اپنے یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گی ان ٹرمز آف کمیونیکیشن ود ایچ ادر, اس کے حوالے سے جو رولز ریگولیشنز ہیں ہم ان کو انٹر کنیکشن رولز کہتے ہیں. اور پی ٹی اے اس پہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ واضح کرتی ہے, اور رولز ریگولیشن اس میں بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں, اس میں کوالٹی کے ایشوز آ سکتے ہیں, اس میں انسٹالیشن آف دا ویریس اکوپمنٹس دیٹ آر سپوز ٹو بی انسٹالڈ بائی کمپنی اے ان دی آفیسز آر ایٹ پلیسز ود دی کمپنی بی اینڈ دا کمپنیز بیز اکوپمنٹ ود دی کمپنیز ایز اکوپمنٹ. تو اس میں بڑے ٹیکنیکل ایسپیکٹس بھی ہیں, ٹیرف کے ایشوز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ پورٹیبلٹی کے ایشوز بھی ہیں. تو جو ایک کمپریہنسو مینر کے اندر جو انٹر کنیکشن کے حوالے سے جو ویریس ایشوز ہیں ان کو جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن رولز 2000 ہیں وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کا احاطہ کرتے ہیں. تو ان رولز کو جہاں یہ ساری چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ کہاں پر کیا کس قسم کی سروسز ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو دے سکتی ہے, تو ان تمام چیزوں کو جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی رولز 2000 ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اپنے سیکشن 13 سے سیکشن 17 میں, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو وہاں پہ پیش کرتا ہے کہ وہ ایشوز ہو سکتے ہیں کہ پروویژن آف فیسلٹیز کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. یہ میں بات انٹر کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں, تو انٹر کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ کیا ٹیرف کے ایشوز ہو سکتے ہیں جو مختلف دو آرگنائزیشنز کے درمیان میں, یا پروویژن آف فیسلٹیز کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, یا پورٹیبلٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. تو یہ تمام ایشوز کا ایک بڑے کمپریہنسو مینر کے اندر جو
سیکشن 13 سے سیکشن 17 ہے وہ ان کو پراپرلی ایکسپلین کرتی ہیں اور وہ تمام ایک کوڈ آف کنڈکٹ پیش کرتی ہیں, ایک پراپر وے آف ایکشنز پرووائڈ کرتی ہیں ٹو آل دا لائسنسی دوز وچ آر رجسٹرڈ with the PTA and performing various telecommunication services or delivering various telecommunication services within the country. Dear students, میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کی جو گروتھ کے حوالے سے اور اس کی جو گروتھ اسٹریٹجی جو کچھ عرصے میں ڈیولپ کی گئی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا, تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کیا سکسیسز رہیں, کس طرح سے مختلف سٹیپس لیے گئے اور ان اسٹیپس کے ریزلٹ میں واٹ ہیز کم ٹو دس کنٹری ان ٹرمز آف فائنانسز, ان ٹرمز آف بیٹر فیسلٹیز آف کمیونیکیشن فار دی پیپل آف پاکستان, اور اوور آل ٹیکنالوجیکلی ہم کتنے ایڈوانس ہوئے ہیں. یہ ان پہ ہم تھوڑی سی ذرا بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو پاکستان کے اندر جو ایک سیلولر کمپنیز کے حوالے سے جو ایک پالیسی, موبائل پالیسی 2004 کے اندر اناؤنس کی گئی, تو دس واز ان فیکٹ اے مونومنٹل موومنٹ. پاکستان کے اندر ایک مائل سٹون کی حیثیت یہ رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ انڈیکیٹس the government's commitment towards the advancement of technology and towards the provision of better telecommunication services to the people of Pakistan. یہ اس کمٹمنٹ کو بھی یقیناً واضح کرتی ہے. اور یقیناً جو پی ٹی اے کی جو لانچنگ تھی یا پی ٹی اے کا جو پرپس تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے بہتر مواقع لوگوں کو دیے جائیں, بہتر بزنس اپارچونیٹیز لوگوں کو دی جائیں, بہتر اس حوالے سے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی جائیں, اور جو ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر انٹروڈیوس کیا جائے. تو دیٹ واز سم تھنگ وچ واز ان در پائپ لائن اور ان دا مائنڈ وین دے انیشیٹڈ موبائل پالیسی ان 2004. اور اس پالیسی کے تحت پاکستان میں ایک سرٹن کچھ اسٹیپس جو لیے گئے, وہ اس قسم کے اسٹیپس لیے گئے کہ جو پاکستان کے اندر مختلف ٹیلی کمیونیکیشن اور مختلف موبائل کمپنیز جو آپریٹ کر رہی تھیں, اس کے حوالے سے اس پالیسی کے تحت دے ول ناٹ اونلی آپریٹ ان دی اربن سینٹرز. پاکستان کے صرف اور صرف شہری علاقوں میں یہ لوگ کام نہیں کریں گے, بلکہ دے ول ایکسپینڈ دیئر نیٹ ورک ٹو دا رورل ایریاز ایز ویل. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, اس 2004 سے پہلے کی اگر صورتحال کو آپ تھوڑا سا ویو کریں اور اس کا ایک انالیسس کریں, تو یو ول کم اکراس سرٹن تھنگس دیٹ دا ہول center of the activities of mobile communication was in the urban centers, جہاں پہ ان کے پاس بہت پوٹینشیل تھا. they were taking a lot of business from the centers, اپنے بہت زیادہ سبسکرائبرز ان کے وہاں پہ تھے, but they did not have much reach to the rural areas, جو دیہاتی اور جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان تک ان کمپنیز کا انگریس نہیں تھا, ان کمپنیز کے آپریشنز وہاں پہ نہیں تھے. So that was causing a lot many problems for the users. They were able to use their mobile connections only at certain limited places, while these services were not available in the whole country. But with this policy, PTA was determined that they will force the mobile cellular companies in the country that they will also have to operate in various parts of this country, اور اس کے جو اربن ایریاز سے ہٹ کے جو رورل ایریاز ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, ان میں بھی یونیفارملی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے, اینڈ دے ول پرووائڈ دس فیسلٹی ٹو دا پیپل لیونگ اوور دیر ایز ویل, بیکاز کمیونیکیشن کے بہتر مواقع کی جو اس کی اویلیبلٹی ہے, دیٹ از دیئر رائٹ ایز ویل. And PTA is not working for some of the organizations, those who are making their business in the urban centers only. Rather, they have to provide these facilities to the people all across the country. دوسرا یہاں پر جو بہتر ایک جو سوئچنگ ورک کے حوالے سے تھا یا نیٹ ورک کے حوالے سے, کہ ایک آرگنائزیشن کا جو انڈیویجول ہے, if he is there to switch to another network, تو عام طور پر جو چینج آف نمبرز اور اس قسم کی صورتحال آ رہی تھی, تو اس کے لیے جو پورٹیبلٹی کے آپشنز جو آفر کیے گئے, دیٹ واز اگین سم تھنگ ویری جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے, کہ پیپل ور شفٹنگ فرام ون نیٹ ورک ٹو اندر نیٹ ورک
without having change in their number. تو یہ جو ایشوز اس میں پیش آ رہے تھے اس حوالے سے ان کو بھی پی ٹی اے نے اپنی پالیسیز کے تھرو اپنی گائیڈ لائنس کے تھرو ان ایشوز کو بھی ریزالو کیا امنگ ویریس سیلولر کمپنیز ان دی کنٹری. تو ان کے اندر یہ جو اس قسم کے جو اسٹیپس تھے کہ پورٹیبلٹی کو بھی آفر کیا جائے, دس واز اگین سم تھنگ آن دا پارٹ آف رادر ٹو دی کریڈٹ آف پی ٹی اے. پھر ہم آگے جاتے ہیں کہ اس حوالے سے فائنانشل جو ایسپیکٹس ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ رہے ہیں کہ پی ٹی اے ڈیڈ ناٹ سمپلی ریلائڈ آن some of the companies only, rather انہوں نے پھر انٹرنیشنل لیول پہ ایک اور بڈنگ کسی حالت بھی پیدا کی جس میں جو مختلف انٹرنیشنل لیول پہ کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں they were invited to operate in Pakistan as well. تو ایک طرح سے جو فورن ایکسچیکر ہے that has come into Pakistan's economy, اور بڑی معتبر اور بڑی ریپیوٹیڈ جو international companies تھی, they were operating in various parts of the world, they also came to Pakistan, اور پاکستان میں ان لوگوں نے اپنا آپریشن شروع کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مشروم گروتھ ہوئی موبائل یوزرز کی, اور موبائل ایک بہتر فارم کے اندر ایک فارم آف کمیونیکیشن بن گیا, ایک میڈیم آف کمیونیکیشن بن گیا. اس میں ایک اور دوسرا اسٹیپس تھا کہ پی ٹی اے نے اس پہ ایک اور بڑی اہم بات یہ کی کہ ان کے اپنے نیٹ ورکس کے حوالے سے اپنے اکوپمنٹس اور ساری چیزیں اپنی ہی وہاں پہ انسٹال کریں انسٹیڈ آف ریلائنگ آن سم پارٹ آف سارٹ آف ایکٹیویٹیز جو کسی ایک پلیٹ فارم سے ہو کے مختلف کمپنیز جب بھجوا رہی تھیں. تو پی ٹی اے ڈائریکٹڈ them to install their own networks and install their own machinery in the country, تاکہ وہ جب بھی کمیونیکیشن کے حوالے سے پھر بہتر یقیناً صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. اس میں ایک جو اگلا اسٹیپ تھا, دس واز دی پرائسز آف دا موبائل فونز. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ٹائم میں چلے جائیں تو موبائل فونز بڑے ایکسپینسو تھے ان دا کنٹری, اینڈ اس کے حوالے سے بھی جو پالیسیز انٹروڈیوس کرائی گئیں یا جو کچھ موبائل پالیسی 2004 کے اندر تھا, جس سے بہت سارے ایسے ٹیکسز جو کہ ان ٹیلی فون ڈیوائسز پہ تھے یہ ریڈیوس کیے گئے, اینڈ دیٹ واز براٹ ان ٹو دی ریچ آف اے کامن مین. تو آج اس کے اثرات آپ سب کے سامنے نظر آتے ہیں کہ جو ہمارا یوز آف موبائل نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر, دس از ون آف دا ایکسٹریملی فاسٹ گروئنگ نیٹ ورک پاکستان کے اندر اویلیبل ہے ان دی ڈیولپنگ اکانومیز, اور خاص طور پر جو ایشین اکانومیز ہیں اس میں پاکستان میں جو موبائل فون کے یوزیج کے حوالے سے جو اسکوپ ہے اور اس کے حوالے سے جو بزنس کے حوالے سے بھی جو اسکوپ ہے پاکستان میں بڑا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت انکریجنگ ہے, اینڈ دیٹ ہیز بیکم انکریجنگ بیکاز آف دا پالیسیز, بیکاز آف دی کائنڈز آف اسٹیپس ٹیکن بائی پی ٹی اے فار دی پروموشن آف سیلولر کمپنیز اینڈ فار دی پروموشن آف سیلولر نیٹورکس اینڈ سیلولر سروسز ان دا کنٹری. آگے ہم جاتے ہیں تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس فارم میں نظر آتی ہے کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے, دیٹ بیکیم ملٹی فیسٹڈ and as well as that has been multiplied over the past couple of years, کہ جہاں پر فورن انویسٹمنٹ کو انوائٹ کیا گیا ٹیلی کمیونیکیشن کی ریجیم کے اندر. اس سے یہ ہوا ہے کہ تھاؤزنڈز آف جابس کریٹ ہوئی ہیں. اس میں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کی جو ریونیو ہے وہ انکریز ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کی تعداد پاکستان کے اندر جو ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے سروس پرووائڈرز ہیں ان کی تعداد بڑی ہیں, چاہے وہ اگر آپ سیلولر کمپنیز کے حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ انٹرنیٹ کمپنیز کے حوالے سے دیکھیں, یا اس طرح سے آپ کوئی وہ چھوٹی کمپنیز دیکھیں جو صرف اپنے ٹیلی فون کارڈز کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں, یا انٹرنیٹ کے جو کارڈز ہیں جب ڈائل نیٹ ورک پہ یا ڈائل اپ پہ لوگ جا کے وہ کارڈ استعمال کر کے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں. So there have been, you see, a lot many business activities, and there have been a lot of money that was coming from foreign to Pakistan. تو وہ ایک تو مارکیٹ ڈیولپ ہوئی, ایک تو ٹیکنالوجی کی انگریس پاکستانی سوسائٹی کے اندر بڑھی, اور اس کے علاوہ جو ایف ڈی آئی ہے یعنی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ملک کے اندر, اس کی جو چنک تھا that was multiplied
that contributed to the economy of the country, اور جو اوور آل شیئر آف ریونیو فرام ٹیلی تھا, دیٹ ریچ ایٹ دا ہائیسٹ ان دی لاسٹ کپل آف ایئرس, کہ جو اس قسم کی پالیسیز کے ریزلٹ میں ہم وٹنس کر رہے ہیں آج. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت انٹرسٹنگ اس قسم کے بھی ہمیں فیچرز نظر آتے ہیں کہ اس قسم کی جب رولز ریگولیشنز واضح ہونا شروع ہوئے اور ان کی اپلیکیشن اکراس دا بورڈ اور جسٹیفائڈ مینر کے اندر اینڈ وداؤٹ ہیونگ اینی ڈسکریمنیشن اور ایک کنسسٹینسی ان دا پالیسیز جب ہمیں نظر آنا شروع ہوئی, تو دیٹ واز ان فیکٹ ویری encouraging in the sense that there was as such no political interference that could be seen in the business or پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور بیوروکریٹک انٹرفیئرنس جو ہو سکتی تھی, جو عام طور پر اس قسم کی پالیسیز کے اندر نظر آتی ہے, وہ ہمیں اس قسم کے رولز ریگولیشنز اور اس کی ایک باڈی کے اسٹرکچر کے بعد ہمیں وہ نظر نہیں آئی, یا وہ منیمائزڈ فارم کے اندر کسی طرح اگر اویلیبل ہیں بھی صحیح تو بہت منیمائزڈ ہوئی ہیں اور ان کا لیول ایک نیگلیجیبل تک جا پہنچا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس قسم کی پالیسیز, جو اس قسم کی ایک باڈی بننے کے بعد جو پالیسیز آئیں, ان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی 3G کی آج بات ہو رہی ہے, CVD2 کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم آگے جائیں تو ہمارے پاس FDO کی بات ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ جو براڈ بینڈ اگر ہے تو براڈ بینڈ کی بھی ویریس جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نئی ٹیکنالوجیز بھی پاکستان کے اندر انٹروڈیوس ہو چکی ہیں بہت ساری, اور بہت ساری انٹروڈیوس ہو رہی ہیں جن پہ پالیسیز وضع کی جا رہی ہیں, اور جن کو دنیا کے مختلف, یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں کہ دا موسٹ ڈیولپڈ پارٹ آف دا ورلڈ کے اندر اگر کوئی ٹیکنالوجی وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے تو یو ول سی دی ریپلیکیشن آف دیٹ کائنڈ آف سسٹم ان پاکستان ان نیکسٹ کپل آف ڈیز. تو یہ چیزیں اس صورت میں ہی پاسبل ہو سکی ہیں کہ جب ایک PTA جیسا انسٹیٹیوشن جنم لیا اس نے, اور یہاں پہ اس کا جب وجود آیا تو اس کے بعد اس قسم کی کمپٹیشن اور اس قسم کی چیزوں کا ایک طرح سے انعقاد ہونا شروع ہوا کہ جو دنیا کے کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے اندر پایا جا رہا ہے وہ اب ود ان لیس اسپین آف ٹائم وہ پاکستان کے اندر بھی بڑے آسانی سے اور بڑی تیزی سے وہ پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, بیکاز کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اور یہاں پہ آبادی اور اس کے اندر جو پوٹینشل ہے اکانومی کا, یقیناً دیٹ از اٹریکٹنگ دی فارن انویسٹرز, اور ان کے یہاں پہ آنے سے پاکستان کی اکانومی کو بھی اوور آل بوسٹ مل رہا ہے. تو جو مین سورس اس قسم کی تمام چیزوں کے لیے بن رہا ہے ان پاکستان سیناریو ایٹ دا مومنٹ, دیٹ از ان فیکٹ دا PTA, جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, وہ ایک بہت بڑے سورس کے طور پر ان نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرانے میں سوشل سسٹم کے اندر, اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ جو اکانومی کی جو بوسٹ کرنے میں جو اس کا رول ہو سکتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا, وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ہم آگے جاتے ہیں, تھوڑا سا ڈسکس یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ PTA کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف ایشوز کیسے ہیں, کیا آ رہے ہیں ہمارے سامنے, کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو PTA اس وقت کنفرنٹ کر رہا ہے, اور جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ریزالو ہونے والی سچویشن ہے جو کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ہم ذرا ان کا تھوڑا سا ایک انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اگر یہ دیکھیں تو پاکستان ان فیکٹ that was far ahead of many countries in the world. In the last couple of years ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری اپنے جو پاکستان کے ساتھ جو مختلف اور ڈیولپنگ کنٹریز, ایون ود ان دا ریجن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ایون اکراس دا ریجن بھی دیر آر لاٹ مینی کنٹریز, تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ہمیں ایسے ممالک نظر آتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ پیرالل چل رہے ہیں اس قسم کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے اندر, اور ان کے باوجود سارے چل رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان because of having a lot many problems even that has tremendously developed over the years, but there are certain problems جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان ایشوز کو دیکھنے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں ان پہ اگر آپ کو تھوڑا سا لے جاؤں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ کچھ فگرز دینے کی کوشش کروں تو جو FDI ہے, جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے,
that has been somehow reduced in the last couple of years. حالانکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو 2005 اور 2008 کے درمیان میں یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے اندر, دیٹ واز ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ. اگرچہ کہ وہاں پر اس وقت جو پولیٹیکل سسٹم پاکستان کے اندر پریویل کر رہا تھا, دس واز اے ڈکٹیٹوریل سسٹم. اس کے اندر آلدو کہ ایک طرح سے ایک ریپرزینٹیٹو پولیٹیکل گورنمنٹ موجود تھی, بٹ دس واز این امپریشن آلسو گوئنگ ٹو دا ورلڈ دیٹ اے ملٹری جنرل از ان دا کنٹری اینڈ ہی از ہولڈنگ آل دا پارٹس. اس امپریشن کے باوجود بھی یہاں پر اس ملک کے اندر بڑا ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی اور پاکستان فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک بہت وائبل کنٹری کے طور پر سامنے آیا. لیکن وہ جو انویسٹمنٹ جو بہت ہائی تھی وہ ڈرائی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرز, اور صورتحال کچھ اس طرح سے بچی کہ $US جو 3.97 بلین US تھے, دیز ریچڈ آر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیچے آئے 1.84 US تک جا پہنچے, جو کہ ایک بہت بڑا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے اندر ایک ڈراپ تھا جو وہاں پہ آیا. اور دس واز بیکاز آف لاٹ مینی ریزنز. اگر ہم ان کے ریزنز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو پرابلی وی ول کم اکراس لاٹ مینی تھنگز ان دیٹ. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر فلڈز آئے ہیں, ان فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو فوکس تھا اور جو پورے سسٹم پاکستان کا تھا, دیٹ واز ان سارٹ آف شیمبل. اور اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اکانومی کو پوری طریقے سے ان فلڈز نے اور ارتھ کویک نے اور اس قسم کے سلسلوں سے جو پاکستان گزرا ہے پچھلے کچھ عرصوں میں, تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس کا نقصان یہاں پہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہے وہ پاکستان کو بھی بیئر کرنا پڑا, دیٹ ٹو ان دی سیکٹر آف ٹیلی کمیونیکیشن. ہم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو مزید تھوڑا سا فگر دیتا ہوں کہ جو اس کا ایک ٹیلی کمیونیکیشن جو انویسٹمنٹ تھی وہ $495 اگر ہم کہیں کہ ملینز کی تھی 2010 اور 11 کے اندر. سو دیٹ واز ڈراپ ٹو 253.3 ملین $, جو کہ ٹیلی کام آپریٹرز ان سیورل سیکٹرز میں یہاں پہ نظر آتی ہے. تو دس از اے ہیوج ڈراپ یو سی. ایک بہت بڑا فائنینسز کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈراپ ہے ایک ابھی, جس پہ میرے خیال کے مطابق اب پالیسیز نئی بننا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وی شوڈ گیو اٹ اے بوسٹ, اور اس کے لیے کیا ایسے اسٹیپس ہو سکتے ہیں جن کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور پاکستان کے اندر یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کا جو کوانٹم ہے اور اس کا جو کنٹریبیوشن ان دی اوور آل اکانومی آف دا کنٹری ہے, دیٹ شوڈ اگین بی ریوائوڈ. اور جس طرح سے یہ 2005 اور 2008 کے درمیان میں جو سلسلہ چل رہا تھا جو ایک بڑی ریپڈ گروتھ کے تحت اوپر جا رہی تھی, دیٹ شوڈ کم اپ اگین لائک دیٹ. اور پاکستان کے اندر ایک طرح سے پھر وہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو انقلاب ہے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے جو بینیفٹس ہیں وہ گورنمنٹ کو, سوسائٹی کو اور اوور آل ملک کو اس کے پہنچنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ جو اسٹیپس ابھی لیے جا رہے ہیں دیٹ ول بی ویری بینیفیشل فار دس سیکٹر. آگے چلتے ہیں اور میں اگر اس موبائل سیلولر پالیسی جو 2004 کے اندر انٹروڈیوس کی گئی, اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو 3G سروسز کے حوالے سے ہے پاکستان میں, اس کے حوالے سے بات ہوئی اور اس کے حوالے سے ہی پاکستان میں کہ یہ سروس پاکستان میں پرووائڈ کی جائے گی. جو 3rd جنریشن ٹیکنالوجی ہے اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کیا جائے گا اور اس کے لیے جو گائیڈ لائنز تھی اور اس کے لیے جو پروسیجرز تھے وہ وضع کیے گئے. لیکن میں اگر اس کو ایز اے ایشو لوں تو انفارچونیٹلی اس 3G سسٹم پہ یا 3G ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلمز پیش آئے. اور یہ جو 2006 میں جب اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی, 2004 کی پالیسی کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا تھا, آج 2012 کے اینڈ میں آ کے بھی ہمیں کوئی اس پہ کوئی واضح طور پر پالیسی نظر نہیں آ رہی, یا پالیسی اگر اویلیبل ہے تو اس پالیسی کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اگر آپ ریسنٹلی اس پہ اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ابھی تک اس کے بڈنگ پروسیس کے اندر بھی دیر آر سرٹن پیپل دوز ہو آر ریزنگ دیئر آئی بروز کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں وہ اس میں ہیں, اور بہت سارے ایسے
جو پروسیجرز ہیں جن کو فالو کیا جانا چاہیے وہ نہیں کیے جا رہے بیکاز آف having certain pressures from certain corners, اور اس کے حوالے سے جو کک بیکس ہو سکتی ہیں اس سسٹم کے حوالے سے، کس کمپنی کو دیا جانا چاہیے اس کے حوالے سے جو فیورٹزم کے ایشوز ہو سکتے ہیں. These all are in fact coming in the way, but still you see the government is doing its best to introduce that technology in the country. اور اس کے حوالے سے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس کے ٹرانسپیرنٹ جو اس کی بڈنگ ہے اس پروسیس کو آبزرو کرے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پی ٹی اے کی مدد کرے گی. آلدو کے ایشوز کی تعداد جو پی ٹی اے اس وقت کنفرنٹ کر رہی ہے ان کی تعداد تو بہت ایک لمبی ہے بیکاز آف ہیونگ سو مینی پرابلمز ان ادر پارٹس آف دی کنٹریز انسٹیٹیوشن جو کہ ڈائریکٹلی پھر پی ٹی اے کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، اس کی فنکشننگ کو افیکٹ کرتی ہیں. میں ابھی ایک چیز کی طرف آپ کو جو چند ایک امپورٹنٹ چیزیں ان میں ایک طرف آپ کو لے جاتا ہوں، تو ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ان رجسٹرڈ سم کے حوالے سے بھی پرابلمز ہیں. تو پی ٹی اے اگرچہ کہ دیر آر سو مینی تھنگز اویلیبل ان دا بکس جو رولز اور ریگولیشنز کی فارم میں ہیں، لیکن ان سب کی ایک طرح سے اپلیکیبلٹی ایک آف کورس ایک پرابلم ہے. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ دا بزنس آف ٹیلی کمیونیکیشن ان پاکستان ہیز گرون ایکسپونینشلی ان دی کنٹری. ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ فارم کے اندر یہ بزنس پروگرس کیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں دا انسٹیٹیوشن دیٹ از سپوز ٹو ڈیل ود دیٹ پرابلی دس ہیز ناٹ گرون ان سائز، یا ایک طرح سے اس کے پاس جو اختیارات اور اس کے پاس جو اپلیکیشن آف رولز کے حوالے سے جو فورسز ہونی چاہیے تھیں، جو پاورز ہونی چاہیے تھیں، دیٹ آل آر بیکمنگ پرابلم فار دیم. مثال کے طور پر جیسے آپ انسبسکرائبڈ سمز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی اے بڑی دیر سے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اس قسم کے سمز مارکیٹ میں وداؤٹ ہیونگ پراپر سبسکرپشن اس کو مارکیٹ میں فلوٹ نہیں کرے گا. بٹ دیر ہیو بین ملینز اینڈ ملینز آف SIMs that were floated into the market without having any proper kind of subscription for that. وہ کس این آئی سی کے تحت یا کس نیشنل آئی ڈی کارڈ کے تحت ان کو رجسٹر کیا گیا، اس کا کوئی شاید ہمیں کوئی کلو نہ مل رہا ہو. دیٹ ہیز کریٹڈ اے لاٹ مینی پرابلمس فار دا کنٹری ایز ویل. کنٹری کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات کریں تو اس حوالے سے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بڑے کنسرنز شو کیے گئے اوور ویریس پوائنٹس ان ٹائم. اور اس کی وجہ سے کہ جو مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو انلیگل کام فار انسٹنس کر رہے ہیں، تو دے آر یوزنگ موسٹ آف دا ٹائم دی ان رجسٹرڈ سم جن کے ساتھ کوئی سبسکرائبر اٹیچ نہیں ہوتا. اور جب کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی جب کسی ایک ٹیلی فون کو فار انسٹنس ٹریس کرتی ہے کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر، تو دے کوڈ ناٹ ریچ ٹو دا پرسن ہو ہولڈز اٹ. تو کیونکہ وہ انرجسٹرڈ ہوتے ہیں، بٹ دس از اسٹل بینگ یوزڈ، اینڈ وہ سیلولر کمپنی جس کی بھی سیلولر کمپنی کی ہے اس کی سروسز اس پہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے رولس کو وائلیٹ کیا گیا، اینڈ دیٹ ریئلی کاسٹ پرابلم فار دا کنٹری اینڈ اے لاٹ مینی پرابلمز آف لا اینڈ آرڈر that were raised by this action of the cellular companies. تو اس حوالے سے جو پی ٹی اے کی پالیسی ہے، this is now right now this is very strictly taken by the مختلف جو سیلولر کمپنیز ہیں وہ ان کو بڑے اسٹرکٹلی لے رہی ہیں. اور اس کے لیے بھی اب منسٹری آف انٹیریئر اور پی ٹی اے نے مل کے ایک میکنزم ڈیولپ کی ہے کہ کس طرح سے کسی ایک سم کو رجسٹر کیا جائے گا. اور اس کے حوالے سے جو ابھی ایک پروسیس ایک طرح سے ابھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اس کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں کوئی پالیسی بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے کہ ایک سم کیسے پرچیز کی جائے گی اور اس کے سی این آئی سی اور اس کی ویریفیکیشن اور پھر اس پرسنس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی. تو بیسیکلی اس قسم کی چیزوں کا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ موبائل کمیونیکیشن جو ہے یہ بڑی سینسٹیو بھی ہے، فیسلٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایلیمنٹس آف سینسٹیوٹی ہے اس کا یوز فار اینی کائنڈ آف کرمنل ایکٹیویٹی وہ بھی بڑی حد تک اس کے اندر موجود ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو پرابلم بن رہی ہیں ان سب کو کیپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے اور بہت بڑی فیسلٹی ہے
that facility should be used for the welfare of the society and for the development of the country. It should not be in use of the criminals. This facility should not facilitate the criminals and crimes. Rather, that should be there to facilitate the people of this country in their businesses, in their connectivity, and with all the things of welfare. تو اس حوالے سے جو جو پرابلم ہے اس کو اب ایڈریس کیے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی پرابلم تھا کہ ایک CNIC پہ جو پہلے ایک پالیسی تھی کہ اس کے مطابق 5 سمز ایشو ہو سکتی ہیں آف ون کمپنی اور آف ویریس کمپنیز. آئی تھنک کہ اس پہ بھی کوئی ایک پالیسی اب وضع کی جا رہی ہے کہ جو 5 سم کی جو ایشوئنس ہے that sometime creates problem. اور اس حوالے سے کورٹس کے بھی کچھ کیسز ہیں میرے خیال کے مطابق, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیکاز it has been seen that whenever some action has been taken by PTA against any telecommunication company, so instead that they should follow the guidelines given by the telecommunication authority, and in letter and spirit they try to evade those instructions or guidelines. اور اس حوالے سے اگر وہ پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں تو یوزلی دے فائل اے سول سوٹ اگینسٹ دی ایکشنز آف PTA, اور اس پہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ایک طرح سے چلتی ہے, اور اس کے بعد جا کے کوئی سچویشن کوئی ڈیسیژن اس حوالے سے آتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق ان تمام چیزوں پر ایک پریشر بھی ڈیولپ کرنے کا سوسائٹی کی طرف سے ضرورت ہے تاکہ یہ کمپنیز اپنے آپریشنز کو ان لائن ود دی گائیڈ لائنز اینڈ دا رولز آف PTA اس کو اسٹیبلش کر سکیں. تھوڑا سا میں آپ کو لے کے جاتا ہوں براڈ بینڈ پالیسی جو کہ 2004 کے اندر PTA نے انٹروڈیوس کرائی تھی. میں آپ کو براڈ بینڈ پالیسی کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. براڈ بینڈ, you see کہ this is not just a technology, rather this is a technology that boosts the economy and that accelerate the process, یا جسے آپ کہتے ہیں growth process کو بھی accelerate کرتی ہے. تو براڈ بینڈ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنالوجی تھی جو پاکستان میں کچھ عرصے میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, لیکن اس کی جو پراپر انٹروڈکشن ہے وہ جو براڈ بینڈ پالیسی 2004 کے اندر PTA نے پرووائڈ کی تھی اس کے بعد سے یہ شروع ہو گیا تھا. اگر میں براڈ بینڈ کو آپ کے لیے ڈیفائن کروں تو وہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ براڈ بینڈ ان فیکٹ آلویز آن فیسلٹی ہے. جیسے کوئی بھی انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو یو نیڈ ناٹ ٹو سمپلی ڈائل اپ وین ایور یو وانٹ ٹو یوز اٹ, رادر دس از آلویز آن فیسلٹی. اور یہ آپ کے ٹیلی فون لائنس کے ساتھ بھی آ سکتی ہے, جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ PTCL نے جو اسمارٹ TV دی ہے اس کے اندر براڈ بینڈ کی فیسلٹی بھی ہے. تو دیٹ از آلویز آن. جب آپ بھی کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو یہ فیسلٹی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, اور یہ ہائی اسپیڈ فیسلٹی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ شروع ہی 128 کلو بائٹ پر سیکنڈ سے لے کر یہ جاتی ہے کوئی 2 Mbps تک منیمم. میں یہ آپ کو منیمم اس کی جو صورتحال ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اس کا جو منیمم سٹارٹ ہے وہ 128 kbps ہے, یعنی کلو بائٹ پر سیکنڈ ہے. تو جب پاکستان میں 2004 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا تو اس وقت 128 جو ہے دس واز سم ہاؤ میکسیمم آن ڈائل اپ. تو جو ڈائل اپ کی فیسلٹیز اویلیبل تھی جو ادر دین ایک براڈ بینڈ میکانزم ہے جس کے تھرو آپ ٹیلی فون لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے انٹرنیٹ پہ, دین یور فون واز ناٹ ان یوز ایٹ دیٹ ٹائم. ناؤ براڈ بینڈ از اویلیبل ود ا ٹیلیفون لائن, اور آپ ایک وقت میں دونوں کو ہی استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو ہیو اے اسمارٹ TV اویلیبل, یا وہ فیسلٹی جس کے اندر آپ ملٹیپل چیزوں کو ایک ہی لائن پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ تو ٹیلی ویژن بھی اویلیبل ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, ٹیلی فونی بھی ہے. تو یہ سارے فیسلٹیز ایک ہی جگہ پر ایک ہی سسٹم کے اندر اویلیبل ہیں, اینڈ دیٹ آر اونلی پاسبل بیکاز آف دی اویلیبلٹی آف براڈ بینڈ ان پاکستان. تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ جدتیں پاکستان کے اندر آ چکی ہیں. تو جو چیز 2004 میں 128 سے لے کر 2 Mbp پر لی گئی تھی آج وہ بہت آگے جا چکی ہے, اور اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑے سے کچھ فگرز بھی دینا چاہوں گا اور کچھ اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے ساتھ براڈ بینڈ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. براڈ بینڈ جب پاکستان میں ایک طرح سے جب انٹروڈیوس ہوا تو جو ایک اس کی مارکیٹ تھی, ڈیفینیٹلی مارکیٹ تو اویلیبل ہے, اکانومی
بھی گرو کر رہی ہے, بہت بڑے بڑے انٹرپرائزز ہیں. پھر اٹس ناٹ اونلی اکانومی دیٹ از سپوز ٹو بی دیئر اینڈ دیٹ ہیلپس دا اکانومی, رادر یہ تمام ایریاز کے حوالے سے ہے کہ آپ جب ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ بات کرتے ہیں, جب بزنس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, تو براڈ بینڈ ایک بہت امپورٹنٹ فیسلٹی کے طور پر لی جا رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر پی ٹی اے نے جو سافٹ لائسنسنگ سسٹم یا میکنزم جو سافٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت پیش کیا تھا, تو اس کی وجہ سے پاکستان میں براڈ بینڈ کو بہت زیادہ فروغ ملا. اور براڈ بینڈ کے علاوہ جو ایک اور سسٹمز آنا شروع ہوئے, کچھ وائرلیس پہ اور کچھ لینڈ لائن کے تھرو آنا شروع ہوئے, وہ ڈی ایس ایل ہو گیا یا وائی میکس ہو گیا یا ایف ٹی ٹی ایچ یا ای وی ڈی او ہو گیا, یا اس کے علاوہ جو ابھی اس وقت پی ٹی سی ایل اس وقت آفر کر رہا ہے وہ وی ڈی ایس ایل 2 کے فارم میں اویلیبل ہے. تو یہ ساری انفیکٹ بڑی نئی جدتیں ہیں اور نئے فیسٹس آف کمیونیکیشن ہے. کچھ وائرلیس کمیونیکیشن کے تھرو آ رہے ہیں اور کچھ لینڈ لائن یا وائر سروسز کے تھرو آ رہے ہیں. تو میں آپ کو اگر تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو پی ٹی سی ایل کی جو الٹرا نیٹ سروس ہے جو کہ وی ڈی ایس ایل 2 کی فارم میں اویلیبل ہے, دیٹ گیوز اپ ٹو ایون 50 میگا بائٹس, جو میگا بٹس کے جو سلسلہ ہے وہ ایم بی پی ایس تک جا سکتی ہے. تو 50, اب دیکھیں کہ جب ہم پہلے 2004 کی پالیسی کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت 128 to 2 MB کی طرف چیزیں جا رہی تھی, لیکن اب جو ہے نا 50 MBPS کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. تو دس از یو سی دا ہیوج ڈیولپمنٹ دیٹ وی آر, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارجن ہے جس پہ اس وقت پاکستان کی جو براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی ہے یا فیسلٹی ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور اس کو انٹروڈیوس کرانے میں جو پی ٹی اے کی پالیسیز ہیں, آف کورس دیٹ پلیڈ اے ونڈرفل رول ان دیٹ. اور اس کے رول کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جو کمپنیز ہیں, جو نئی کمپنیز ہیں, انہوں نے پاکستان کے اندر آپریشن شروع کیا. میں اگر اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو ان دا لاسٹ کپل آف ایئرز جو براڈ بینڈ کے یوزرز ہیں ان کی تعداد 150% انکریز ہوئی ہے. دس از ویری ریمارکیبل گروتھ, جس میں کسی بھی سیکٹر کے اندر آپ کو اس قسم کی پیرل ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو پاکستان کے اندر ایک بڑی فاسٹ گروئنگ مارکیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو انکریمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بہت زیادہ ہے. اور اس وقت جو ہے نا وہ جو ایک ٹوٹل نمبر آف براڈ بینڈ یوزرز جو پاکستان کے اندر ہیں, ان کو اگر جو ہمارے پاس مارکیٹ کا ڈیٹا ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اٹ ہیز ریچ ٹو 1.5 ملینز ایز کمپیئر ٹو 9 لاکھ ایٹ دی اینڈ آف فائنینشیل ایئر 2010. تو آج کی اگر اس کو آپ دور میں دیکھیں تو 1.5 ملین تک جو براڈ بینڈ یوزرز ہیں وہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں. اور اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں وہ پچھلے پیریڈز کی نسبت بہت ہائی ہے. اور پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اگلا جو سال ہے اس میں پاکستان ریکارڈ بریکنگ اس حوالے سے آ جائے گا جو براڈ بینڈ کے یوزرز پاکستان کے اندر ہے. اور پھر براڈ بینڈ کی جو فیسلٹیز ہمارے ملک کے اندر اویلیبل ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ریکارڈ بریکنگ سٹیج پہ پہنچ جائیں گی. اچھا, تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. میں بڑی بریفلی آپ کو جو مین براڈ بینڈ پلیئرز ہیں پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں. پی ٹی سی ایل پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ اور اس وقت براڈ بینڈ میں 78% جو مارکیٹ کا شیئر ہے وہ پی ٹی سی ایل لے رہا ہے, جس میں وہ ڈی ایس ایل کنیکشنز اور ای وی ڈی او اور جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو ایک ان کا جو نئی ٹیکنالوجی اپ ٹو 50 میگا بائٹس تک ہے اس کے حوالے سے بھی بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ دوسرا جو پلیئر ہے وہ وطین ٹیلی کام کے حوالے سے ہے وچ از ہیونگ 16% آف دا مارکیٹ شیئر, اور اس کے یوزرز اور سبسکرائبر کی تعداد 2,18,000 سے تجاوز کر چکی ہے. یہ 15-16% تقریباً مارکیٹ کا شیئر اس وقت لے رہا ہے. سملرلی اگر ہم اگلے طرف چلتے ہیں تو ورڈ کال ہے جو بگیسٹ کمپنی جو کہ 10% مارکیٹ کا شیئر پاکستان میں اس کے پاس ہے. اور نیکسٹ جو وائب ٹرائب ہے
جو اگین ایک ایمرجنگ آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اب ان کا بھی جو شیئر ہے مارکیٹ میں وہ اپ ٹو 9% جا پہنچا ہے, اور 1,36,000 سے زیادہ ان کے پاس جو سبسکرائبرز ہیں وہ اویلیبل ہیں. دے آر پرووائڈنگ دین دا بیسٹ آف دا بیسٹ سروسز جو ان کے وائرلیس کنیکشنز کے تھرو ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں سروسز دیتے ہوئے کمپنی نظر آ رہی ہے وہ ہے کیو بی, جو کہ بڑا انکریجنگ ریسپانس لیا, اور ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم that has also mustered a huge number of users and have brought them into its ambit. They are more than 46,000. I mean, that would become the total of 3.1% share of the market. تو یہ جو سارے ہیں اور یہ جو کمپنیز ہیں they all are in fact contributing to the economy of Pakistan, اور یہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو, جو پی ٹی اے کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا آج کا ٹاپک اگرچہ کہ ایک بڑا اہم تھا, لیکن آئی اسٹل فیل کہ اس کے اندر مجھے تشنگی محسوس ہو رہی ہے کہ بیکاز آف دا پاسٹی آف ٹائم, the shortage of time, I had to, you see, cut short many discussions which are very important, but unfortunately, you see, maybe at some other time, we will discussing something about PTA and the telecommunication sector's development in Pakistan and the kind of problem it is facing. آج کے لیکچر میں ہم نے اس پر ایک طرح سے آپ کو میں نے ایک جسٹ برڈ آئی ویو دیا کہ پی ٹی اے اور اس کے ریگولیشنز کیا ہیں, پی ٹی اے کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, گروتھ کہاں پہ اس کے پاس اپرچونٹیز اویلیبل ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کے حوالے سے جو ہمارے پاس چند بڑے امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بریف کیا. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.